بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ایمان کی شاخیں لے کر ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری قسط نمبر 4 ہے اور یہ ایمان کی تیسری شاخ ہے۔ پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، پھر رسولوں کے متعلق، اور اب ہم فرشتوں کے متعلق گفتگو سماعت کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع فرشتوں پر ایمان لانے کے متعلق ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ ان کا خمیر خالص نور کا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ جو حکم خداوندی انہیں پہنچتا ہے اس کے بجا لانے میں کسی قسم کی سستی اور کاہلی سے کام نہیں لیتے، اور نہ ہی یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا اس نے انہیں حکم دیا ہے، اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے فوراً بجا لاتے ہیں۔ فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کی بجا آوری کے لیے یہ ہمہ وقت کمر بستہ رہتے ہیں۔ بعض تو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، جو ان کی نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی کو ان کے نامہ اعمال میں لکھتے رہتے ہیں، اور حشر کے روز جب انسان کے سامنے اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اللہ ارشاد فرمائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھو اپنا دفتر عمل، آج تم اپنی اس باز پرس کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ یعنی آج کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے فرشتے اسی طرح لکھتے تھے، گویا ہر شخص کی ویڈیو کیسٹ جاری کی جا رہی ہے۔ اے انسان، اس کو دیکھ اور خود ہی بتا کہ تو جنت کے انعام کا مستحق ہے یا جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ فرشتوں پر ایمان لا کر انسان ایک ایسی غیر مرئی اور غیر محسوس مخلوق کے وجود کو تسلیم کرتا ہے جس کا ظاہراً عقل انکار کرتی ہے۔ فرشتوں کا روحانی اور نورانی وجود حواس اور عقل کی رسائی سے بالا تر ہے۔ اسی بنا پر عقل نارسا اس کا انکار کر دیتی ہے۔ قلندر لاہوری نے کیا خوب فرمایا ہے، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اگر عقل کی اس بات کو حجت مان لیا جائے کہ ہر وہ چیز جو عقل اور حواس کی دسترس سے ماورا ہے، جس کا کوئی وجود نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، بڑے ادب سے ان عقلاء سے میں پوچھتا ہوں کہ جس عقل کی کسوٹی پر دوسروں کے وجود کو پرکھ کر تسلیم کرتے ہو، مجھے اسی عقل کا وجود دکھاؤ۔ تو ہرگز نہیں دکھا سکتے۔ اور اسی طرح اگر ان سے پوچھا جائے کہ وہ روح کہ جس کے دم قدم سے تمہارے بدن میں نشاط ہے، فرحت ہے، اس روح کا ہی وجود دکھا دو، یقیناً جواب نفی میں ہوگا، اور وہ روح کے دکھانے سے قاصر رہیں گے۔ الغرض بے شمار اشیاء ہیں جن کو بغیر دیکھے تسلیم کیا جا رہا ہے۔ ہر وہ چیز جو مادی وجود نہیں رکھتی اس کو ہم سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتے کا بھی چونکہ مادی وجود نہیں، اس لیے وہ بھی دکھائی نہیں دیتے۔ افسوس تو یہ ہے کہ عقل نہ دکھا کر اور اپنے دعوے میں جھوٹے ہو کر بھی اپنے بے عقل ہونے کا اقرار نہیں کرتے، اور نہ ہی کریں گے، بلکہ ستم بالائے ستم یہ کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند اور باشعور اور سمجھدار خیال کریں گے۔ یہ لا دینی سوچ سیکولر تعلیم کے ذریعے ہمارے اذہان میں جاگزی ہو رہی ہے اور کی جا رہی ہے۔ یہ سراسر اسلام کی روح کے منافی ہے۔ اس سلسلے میں اسلامی نقطہ نظریہ یہ ہے کہ ہر موجود چیز کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دکھائی بھی دے اور محسوس بھی ہو۔ جیسے ہوا چلتی ہے، ہمارے کپڑے ہلتے ہیں، درختوں کی ٹہنیاں ہلتی ہیں، کپڑوں کا ہلنا، ٹہنیوں کا ہلنا ہوا کی علامتیں اور نشان ہیں، از خود ہوا نہیں ہے۔ اس طرح غم و غصہ، خوشی اور فرحت کے جذبات نہ نظر آتے ہیں اور نہ انہیں حواس سے محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف آثار سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بند کمرے میں رات کی تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اس وقت ہم کمرے میں موجود چیزوں کے وجود کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کمرے میں فلاں فلاں چیز موجود ہے، اگرچہ اس وقت ہماری نظر میں وہ نہیں آ رہی۔ معلوم ہوا کہ اگر اپنے ہی اندر اندھیرا اور تاریکی ہو تو قصور اپنا ہے،
دکھائی نہ دینے والی چیز کا نہیں۔ شاعر مشرق نے اس لیے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ سائنسی ترقی کے اس دور میں ہم بے شمار چیزوں، شہروں کو، ملکوں کو، مصنوعات کو، کتابوں کو، کارناموں کو، جدید تحقیقات کو دوسروں کے کہنے پر مان لیتے ہیں، اعتماد کر لیتے ہیں۔ ہم روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، اس پر اعتماد اور یقین کرتے ہیں۔ اگر یہ اعتقاد اور یقین نہ ہو اور ہر چیز کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے اس کا دیکھنا ہی شرط قرار پایا جائے تو زندگی گزارنا نہ صرف ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہو جائے۔ اس لیے ہم بن دیکھے ان باتوں کو مان لیتے ہیں۔ یہی ایمان بالغیب ہے جو ہم اللہ پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر اور دیگر ان چیزوں کے بارے میں رکھتے ہیں۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، ہر نقص اور عیب اور گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے پاک اور مبرہ اور منزہ ہیں۔ اتباع اور اطاعت ان کی غذا ہے، تسبیح و تحلیل کرنا ان کی تخلیق کا مقصد اور مدعا ہے۔ ان میں کوئی تو حالت قیام میں قرات کے مزے لے رہا ہے اور کوئی رکوع اور سجود کی تسبیحات سے لطف اندوز ہو رہا ہے، کوئی اس کی احدیت اور سمدیت کے نغمے آلاپ رہا ہے اور کوئی اس کی قدسیت اور صبوریت کے گیت گا رہا ہے، کوئی کائنات کے نظم و نسق کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں تو کوئی تدبیر و تنظیم کے فرائض انجام دے رہے ہیں، کوئی انسان کی حفاظت کے لیے مامور ہیں تو کوئی اللہ کی رحمت کی بارش برسانے پر متعین ہیں، کوئی نیکوکار کی نیکیوں کو اوپر لے جا رہے ہیں اور کوئی اللہ کے محبوب بندوں کے لیے اللہ کا پیارا پیغام نیچے لا رہے ہیں، تو کوئی میرے آقا و مولا مدنی تاجدار نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ صلاۃ السلام پیش کرنے کے لیے دست بستہ رہے ہیں، تو اور کوئی 70,000 کی ٹولی درود السلام پڑھ کر جا رہی ہے۔ بعض کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پوری کائنات میں پڑھے جانے والے درود کو حضور کی بارگاہ میں لاتے ہیں، الغرض ان ملائکہ کی بے شمار ذمہ داریاں ہیں۔ اب فرشتوں کے متعلق ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کی یہ نوری مخلوق اس کے حکم اور منشا سے ہر قسم کی شکل اختیار کرنے پر قادر ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام بارہا دفعہ حضور کی بارگاہ میں انسانی بشری حیت بنا کر تشریف لائے ہیں، اور جب یہ بشری لبادے میں حضور کی بارگاہ میں آتے تو حضور کے صحابی دہیہ قلبی کی شکل میں تشریف فرما ہوتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جناب سیدہ مریم کے پاس بھی جبریل امین بشر بن کر آئے، جس کو قرآن نے بھی یوں بیان فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پھر ہم نے بھیجا اس یعنی مریم کی طرف اپنے جبریل کو، پس وہ اس کے سامنے کامل بشری صورت میں ظاہر ہوا۔ بشری شکل اختیار کرنے سے جبریل علیہ السلام کی نورانیت میں ذرہ بر بھی فرق نہیں پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جن کی نورانیت پر کسی کو شک نہیں ان کو اپنا عبد فرمایا ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے ٹھہرا لیا فرشتوں کو عورتیں، حالانکہ وہ تو رحمان کے بندے ہیں۔ اور ایک اور دوسرے مقام پہ فرمایا بل عباد مکرمون، کہ فرشتے اللہ کے معزز بندے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ عبد کہہ دے تو فرشتوں کی نورانیت میں فرق نہیں آتا، فرشتوں کو اللہ عبد کہہ دے تو فرشتوں کی نورانیت میں فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ چاند، سورج، ستاروں کو بھی بلکہ کائنات کی ہر چیز کو، وہ نوری ہو یا ناری ہو یا خاکی ہو، سب کو عبد فرما رہا ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمینوں میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے یعنی عبد ہو کر حاضر ہوں گے۔ جب کائنات کی ہر چیز عبد ہے اور حضور بھی عبد ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی ساری نوری چیزوں کو عبد فرمائے تو ان کی نورانیت میں ذرہ بر بھی فرق نہ آئے، لیکن حضور کو عبد فرما دے تو آپ کی نورانیت متاثر ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ عبد نور کی نقیض نہیں، نور کی نقیض تو ظلمت ہے، عبد نہیں۔ عبد اور نور تو
عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نور عبد ہو سکتا ہے، لیکن ہر عبد کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نور بھی ہو۔ اس لیے قرآن مجید کی جن آیات میں اللہ نے حضور کو عبد فرمایا، اس سے حضور کی صفت نورانیت کا انکار کرنا یا ان آیات کو حضور کے نور نہ ہونے کی دلیل بنانا جہالت اور گمراہی ہے، اور اس بات کا بین ثبوت ہے کہ قرآن مجید کو تعصب کی اینک اتار کر نہیں پڑھا گیا۔ جس طرح 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں سے 317 یا 315 یا 313 رسول ہیں، اسی طرح فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں، اور وہ 4 ہیں۔ فرشتوں میں 4 رسول جبریل، اسرائیل، اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں۔ رسول البشر افضل من رسول الملائکہ، یعنی انسان کے رسول فرشتوں کے رسولوں سے بہتر اور افضل ہے۔ وَرُسُلُ الْمَلَائِكَةِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْبَشَرِ، رسول فرشتے اولیاء اور صلحاء سے بہتر ہیں۔ وَعَامَّةُ الْبَشَرِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْمَلَائِكَةِ، عام بشر یعنی اولیاء اور صلحاء عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اسی حقیقت کو یوں بے نقاب کیا: فرشتے کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں تو مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ ہر کام یہ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرشتوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہم الملائکۃ الذین لا اب لہم ولا ام لہم، کہ وہ فرشتے ہیں جن کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی ماں ہے۔ اور یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ فرشتے دن رات خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور ہرگز نہیں تھکتے۔ اور فرشتے اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں نہیں بلکہ خدا کے معزز بندے ہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، وہ کہتے ہیں کہ بنا لیا رحمان نے اپنے لیے بیٹا، سبحان اللہ، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں۔ یہ فرشتوں کے متعلق تھوڑی گفتگو تھی جس کو ہم نے سماعت کیا۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ اور اگلی ایمان کی شاخ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں درست احکامات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔